حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی، اے ربا مجھے پتا ہے تیرے خزانے میں محمد ایک ہے، مجھے پتا ہے تیرے خزانے میں محمد ایک ہے، میری التجا ہے، درخواست ہے، منت ہے، سماجت ہے، میرے دل کی خواہش ہے کہ محمد کو میری نسل میں پیدا کر دینا۔ 1400 سال پہلے جب آمنہ کے در یتیم تشریف لائے، اس سے کئی صدیاں پہلے ابراہیم نے اللہ سے محمد کو مانگا، نبی کو مانگا، رسول کو مانگا، لیکن اس دعا کے بعد 18,000 نبی پیدا ہوئے، انہوں نے اپنی نبوت اور رسالت کے چرچے عام کر دیے۔ ابراہیم نے محمد کو مانگا تو صدیاں لگ گئی، لیکن میرے محمد نے عمر کو اللہ سے مانگا تو ایک دن کے بعد محمد کے قدموں میں چلا آیا۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا وزیر لہ ولا مشیر لہ ولا معین لہ وصلی علی سید الرسل وخاتم الانبیاء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك وقال في موضع آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک درود پاک پڑھ لیں ذرا بلند آواز سے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے مصر سے آئے ہوئے مہمان کو ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، کردار صحابہ، نعرہ تکبیر۔ درود پاک، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم بارک توجہ میری طرف ہے، ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے سبحان اللہ کہے جن کی توجہ نہیں ہے، اب جن کی توجہ ہے ذرا وہ بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ دو میں برابر نے۔ حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، جن جن کے دل جگمگائے ہیں ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ورنہ ان لاچاروں کا کیا حال ہوتا، اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی، مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا۔ آپ آئے ہیں تو یہ آئی بہاریں، آپ آئے ہیں تو یہ آئی بہاریں، ہر سمت صلی اللہ کی پکاریں، مہینوں میں ربیع الاول نہ ہوتا تو ان بہاروں کا کیا حال ہوتا۔ سب انبیاء ہیں سلامی کو آئے، قائد محترم سب انبیاء ہیں سلامی کو آئے، یوسف بھی بیٹھے ہیں سر کو جھکائے۔ سب انبیاء ہیں سلامی کو آئے، یوسف بھی بیٹھے ہیں سر کو جھکائے، اگر ان میں کملی والا نہ آتا تو لاکھوں ہزاروں کا کیا حال ہوتا۔ ادب سے پکاریں ملائک یہ سارے، ادب سے پکاریں ملائک یہ سارے، کہ تشریف لائے ہیں آقا ہمارے، معراج کی شب اگر عرش پر نہ جاتے تو چاند اور ستاروں کا کیا حال ہوتا۔ اے
اے آقا کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا، دل تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا، تو ہے یثرب کو مدینے میں بدلنے والا، تیرے جیسا تو کسی شہر کا والی نہ ہوا۔ ہر حسین حسن محمد سے ہے خیرات کا طالب، ہر حسین حسن محمد سے ہے خیرات کا طالب، کوئی چہرہ بھی محمد سا جمالی نہ ہوا، کوئی پیدا نہ ہوا پھر تیرے مؤذن جیسا، پھر اذانوں میں کبھی سوز بلالی نہ ہوا۔ میں نے ہر دور کی تاریخ کو کنگالا موسم، کوئی انسان بھی محمد سا مثالی نہ ہوا۔ اسی کا دنیا میں نام ہوگا، صحابہ کا جو غلام ہوگا اسی کا دنیا میں نام ہوگا، صحابہ کا جو غلام ہوگا، کرے صحابہ سے جو محبت وہی ہمارا امام ہوگا۔ حقیقتوں کا دور ہے یہ، تم اس حقیقت کو یاد رکھنا، جہاں بھی مثل شمس و قمر میرے صحابہ کا نام ہوگا۔ یہ ممکنات جہاں نہیں ہے گلوں سے خوشبو کو چھین لینا، جہاں نبوت کا ذکر ہوگا وہاں صحابہ کا نام ہوگا۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام برادران اسلام، عزیزان ملت، باپردہ سننے والی عزت دار ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج پہلی مرتبہ بھائی اختر معاویہ صاحب کی دعوت ذوالقرنین گادی کی شدت اور موجودہ قائدین کی محبت کی وجہ سے چند ایک باتیں محبت بری پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس پہ عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، 1.25 لاکھ نبی آئے، اللہ رب العزت کا جو رویہ، جو نبی پاک کے ساتھ محبت اللہ کی تھی، اس کے علاوہ کسی اور پیغمبر کے ساتھ نہ ہوئی۔ حضرت آدم آئے، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ، یوسف صدیق اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبروں نے کہا کسی کو نبوت ملی، کسی کو رسالت ملی، کسی کو پیغمبری ملی، کسی کو علاقہ ملا، کسی کو حلیہ ملا، کسی کو کردار ملا، کسی کو گفتار ملی، کسی کو للکار ملی، کسی کو حسن مل گیا، کسی کو جمال مل گیا، کسی کو ملک ملا، کسی کو سلطنت ملی، کسی کو ریاست ملی، کسی کو خوشبو ملی، کسی کو چوکر چراہے ملے، کسی کو علاقہ ملا، کسی کو بستی ملی، کسی کو موضع ملا۔ 1.25 لاکھ نبی اس دنیا میں آئے، اللہ نے اپنی محبت کے صدقے ان تمام نبیوں کو نوازا، لیکن جب آمنہ کے در یتیم، بدر تجھا، شمس الضحیٰ، آفتاب خدا، نور خدا، سرفراز رضا، تاجدار غنا، سید عیسیٰ، روح گلستہ، شمع فیروزہ، صاحب کون مکہ، جانشین عبداللہ، جگر گوشہ آمنہ، امام حرم، حکمران عرب، قائد انسانیت، فخر کونین، صاحب کون مکہ، سید الاولی، سید الاخری، اکرم الاکرمی، شفیع المسلمی، راحت للعاشقین، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، فخر انبیاء، تاجدار انبیاء، خاتم الانبیاء، وجہ کائنات، مقصود کائنات، عطرت کائنات، وحدت کائنات، مودت کائنات، اخلاق کائنات، گفتار کائنات، للکار کائنات، یلغار کائنات، ہمت کائنات، قوت کائنات، جرت کائنات، استقامت کائنات، طاقت کائنات، فصاحت کائنات، بلاغت کائنات، حسن کائنات، جمال کائنات، کمال کائنات، جلال کائنات، مسکراہٹ کائنات، رحمت کائنات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، اللہ رب العزت نے فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوبہ ہم نے تیرے ذکر کو بھی اونچا کر دیا ہے، تیری شان کو بھی اونچا کر دیا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، کردار صحابہ، ہم نے تیرے ذکر کو بھی اونچا کر دیا ہے، ہم نے تیری شان کو بھی اونچا کر دیا ہے۔ میرے دل میں سوال پیدا ہوا، اے ربا کیا آپ نے اپنے محبوب کے نام کو مینار پاکستان کی چھت پہ لکھ دیا؟ کیا برج خلیفہ پہ لکھ دیا؟ کیا کسی پہاڑی پہ لکھ دیا؟ کیا بڑی بلڈنگ پہ لکھ دیا؟ اللہ رب العزت آپ بتائیے تو صحیح نا، آپ نے اپنے محبوب کا ذکر اونچا کہاں کیا؟ شان کو اونچا کہاں کیا؟ گفتار کو اونچا کہاں کیا؟ للکار کو اونچا کہاں کیا؟ عزت کو اونچا کہاں کیا؟ عظمت کو اونچا کہاں کیا؟ اللہ نے فرمایا اے دنیا کے لوگوں، آسمان پہ میرا ذکر ہوگا، آسمان پہ محمد کا ذکر ہوگا۔ میں نے کہا ربا کیسے؟
اللہ نے فرمایا جہاں پہ میرا ذکر ہوگا وہاں پہ میرے محمد کا ذکر ہوگا. میں نے کہا کہاں ہوگا؟ اللہ نے کہا آسمان پہ میرا ذکر, وہیں پہ تیرا ذکر, زمین پہ میرا ذکر, زمین پہ تیرا ذکر, عرش پہ میرا ذکر, عرش پہ تیرا ذکر, فرش پہ میرا ذکر, فرش پہ تیرا ذکر, مدینہ میں میرا ذکر, مدینہ میں تیرا ذکر, مکہ میں میرا ذکر, مکہ میں تیرا ذکر, گلیوں میں میرا ذکر, گلیوں میں تیرا ذکر, بازاروں میں میرا ذکر, بازاروں میں تیرا ذکر, میدانوں میں میرا ذکر, میدانوں میں تیرا ذکر, جہاد میں میرا ذکر, جہاد میں تیرا ذکر, بدر میں میرا ذکر, بدر میں تیرا ذکر, احد میں میرا ذکر, احد میں تیرا ذکر, خندق و خیبر, تبوک و یرموک, معطا ذات الرقا, سلاشیرہ پیرے میں اولا, ہمراہ الاسد میں میرا ذکر, وہیں پہ تیرا ذکر, مدینہ کی خوشبو میں میرا ذکر, مدینہ کی خوشبو میں تیرا ذکر, اخلاق میں میرا ذکر, اخلاق میں تیرا ذکر, گفتارو للکارو یلغارو, ہمتو قوتو طاقتو جرتو استقامت میں میرا ذکر, وہیں پہ تیرا ذکر, ان مسلمانوں کے کلمے میں میرا ذکر, وہیں پہ تیرا ذکر, نمازوں میں میرا ذکر, نمازوں میں تیرا ذکر, سجدوں میں میرا ذکر, سجدوں میں تیرا ذکر, رکوعوں میں میرا ذکر, رکوعوں میں میرا ذکر, جلسوں میں میرا ذکر, جلسوں میں تیرا ذکر, محفلوں میں میرا ذکر, محفلوں میں تیرا ذکر, خطابوں میں میرا ذکر, خطابوں میں تیرا ذکر, تقریروں میں میرا ذکر, وہیں پہ تیرا ذکر, تحریروں میں تیرا ذکر, تحریروں میں میرا ذکر. میں نے کہا ربا ایسا کیوں ہے؟ اللہ نے کہا کیونکہ میرے علاوہ خدا کوئی نہیں, محمد کے علاوہ مصطفیٰ کوئی نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہدائے ناموس صحابہ, علامہ نعمان ضیاء فاروقی. میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجئے, طرفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا, دل کو روشن کر دیا, آنکھوں کو بینا کر دیا, جس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا, جس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا, خود لگے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کا مسیحا کر دیا. وارفانا, بلند آواز سے وارفانا, اور بلند آواز سے وارفانا. ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا, ہم نے تیری شان کو اونچا کر دیا. میں نے کہا ربا کیسے کیا؟ باقی نبیوں میں اور اپنے محبوب میں فرق بتا دیا. حضرت موسیٰ نے دعا کی ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے ربا میں مانگتا ہوں, میں التجا کرتا ہوں, میں فرمائش کرتا ہوں, میرے سینے کو کھول دے, میرے سینے کو کھول دے, میرے سینے کو کھول دے. موسیٰ نے مانگ کر لیا کہ سینے کو کھول دے. بات محمد کی آئی, نبی کو کہنا نہیں پڑا, قرآن نے خود ہی کہہ دیا علم نشرح لک صدرک. اے محبوبہ ہم نے تیرے سینے کو کھول چھوڑا ہے. ورفعنا, بلند آواز سے ورفعنا. حضرت عیسیٰ آئے, اللہ سے درخواست کی ربی آرینی. اس کی آواز تھوڑی کھول دیں بھائی, آواز تھوڑی کھول دیں. ربی آرینی. میں نے کہا علماء مطلب کیا ہے؟ علماء نے بتایا کہ اس کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ دعا کر رہے ہیں ربا میں نے تیرے چہرے کا دیدار کرنا ہے, میں نے تیرا دیدار کرنا ہے. اللہ کے قرآن نے جواب دیا قال لن ترانی, تو دیکھ نہیں سکتا, تیرے میں جرت نہیں, تیرے میں طاقت نہیں, تیرے میں ساکت نہیں, تیرے کے اندر جرت نہیں, کیونکہ اللہ رب العزت کا, اللہ رب العزت کا دیدار کرنا عام بندوں کے بس کی بات نہیں. اللہ کے قرآن نے جواب دے دیا قال لن ترانی, تو دیکھ نہیں سکتا. لیکن میرے محبوب کی باری آئی, جبرائیل آقا کے قدموں میں آئے, آ کر کہنے لگے آقا ادھر کا سفر کرنا ہے. آقا نے پوچھا کہاں جانا ہے, وجہ کیا ہے, جانا کیوں ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کو لے آؤ, آسمانوں پہ لے آؤ, میں خدا نے محمد کے چہرے کا دیدار کرنا ہے. ورفعنا, بلند آواز سے ورفعنا, ورفعنا. حضرت سلیمان کے پاس طاقت تھی کہ وہ ہوا میں سفر کیا کرتے تھے. ہمارے دل میں آیا, لوگوں نے کہا اتنا بڑا نبی ہے, زمین پر قدم نہیں لگتا, آسمانوں پہ سفر کر لیتا ہے. لیکن میں قربان, آمنہ کے در یتیم کے قدموں پر جب بات محمد پاک کی آئی تو اللہ رب العزت کے لاڈلے فرشتے جبرائیل امین آ گئے, آ کر کہنے لگے آج جنت میں دعوت ہے, آسمان پہ دعوت ہے, اونچائی پہ دعوت ہے, بلندی پہ دعوت ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا کدھر دعوت ہے, لوکیشن کیا ہے, جگہ کیا ہے؟
حضرت جبرائیل نے کہا مجھے نہیں پتا کہ کہاں جانا ہے. اللہ کے نبی نے کہا تو تو مکی بھی ادھر کا ہے, تو تو رہنے والا بھی ادھر کا ہے, تیری رہائش بھی ادھر ہے, پھر تجھے کیوں نہیں پتا کہ لوکیشن کیا ہے, جانا کہاں ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا آقا اللہ نے آج آپ کو وہاں بلایا ہے جہاں آج تک جبرائیل کبھی جانے کی جرت نہیں ہوئی. ورفعنا ورفعنا ورفعنا. حضرت موسیٰ نکلے, انہوں نے اپنا عصا ڈنڈا چلایا, پہاڑ سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. میں نے کہا بڑی عظمت ہے, لیکن جب بات آمنہ کے در یتیم کی آئی تو حدیبیہ کا مقام ہے, صحابہ پیاسے ہیں, وضو بھی کرنا ہے. ایک صحابی نے کہا آقا پیاس بھی لگی ہوئی ہے, وضو بھی بنانا ہے, نماز بھی پڑھنی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لاؤ کوئی پیالہ لے کے آؤ. اس میں چند قطرے پانی کے تھے, اللہ کے نبی کے پاس لایا گیا. اللہ کے نبی نے اس پیالے کو بائیں ہاتھ میں پکڑ کر اپنے دائیں ہاتھ کی 4 انگلیاں اس پیالے میں رکھی, وہاں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. ورفعنا ورفعنا. حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہیں. کن کو؟ وہ بولو تو صحیح. ابھی تک آپ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں میرے بھائی, او میرے بھائی بس کر دو یار تھوڑی دیر کے لیے. ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ, اور بلند آواز سے. کہنے لگا عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہیں. میں نے کہا پہلے ایکسپلین کرو کن مردوں کو زندہ کرتے ہیں. وہ کہنے لگا ان مردوں کو جو کبھی زندہ تھے. حضرت عیسیٰ ان مردوں کو زندہ کرتے ہیں جو کبھی زندہ تھے. میں نے کہا آؤ اپنے محمد کے قدموں میں لے چلو. ہاتھ بھی دشمن کا, پتھر بھی دشمن کے. ابو جہل کہتے ہیں محمد ذرا بتا میری مٹھی میں کیا ہے, تو تجھے مان لوں گا, تسلیم کر لوں گا, پھر مانوں گا کہ تو نبی ہے, تو نبی رسول ہے, تو پیغمبر ہے. اللہ کے نبی نے مسکرا کے فرمایا اے ابو جہل میں بتاؤں کہ تیری بند مٹھی میں کیا ہے, یا تیری مٹھی میں بند چیز بتائے کہ میں محمد کون ہوں. ورفعنا ورفعنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی. اے ربا مجھے پتا ہے تیرے خزانے میں محمد ایک ہے, مجھے پتہ ہے تیرے خزانے میں محمد ایک ہے. میری التجا ہے, درخواست ہے, منت ہے, سماجت ہے, میرے دل کی خواہش ہے کہ محمد کو میری نسل میں پیدا کر دینا. 1400 سال پہلے جب آمنہ کے در یتیم تشریف لائے, اس سے کئی صدیاں پہلے ابراہیم نے اللہ سے محمد کو مانگا, نبی کو مانگا, رسول کو مانگا. لیکن اس دعا کے بعد 18,000 نبی پیدا ہوئے, انہوں نے اپنی نبوت اور رسالت کے چرچے عام کر دیے. ابراہیم نے محمد کو مانگا تو صدیاں لگ گئی, لیکن میرے محمد نے عمر کو اللہ سے مانگا تو ایک دن کے بعد محمد کے قدموں میں چڑھایا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان صحابہ, عظمت صحابہ, شہدائے ناموس صحابہ, گلی گلی نگر نگر, گلی گلی نگر نگر. ورفعنا, بلند آواز سے ورفعنا. میں نے کہا میں ذرا آگے بڑھتا ہوں, آئیے ذرا دیکھیے تو صحیح. یہ میرا نبی معبد کی بکریوں کو دیکھے دودھ اتر آئے, ورفعنا لک ذکر. جابر کی کھجوروں کو دیکھے وہ پکتی ہوئی نظر آئے, ورفعنا لک ذکر. زمین پہ قدم رکھے روئی کی طرح نرم ہو جائے, ورفعنا لک ذکر. چاند کو دیکھے تو ٹکڑے ہو جائے, ورفعنا لک ذکر. سورج کو دیکھے جگہ تبدیل کر جائے, ورفعنا لک ذکر. میرا نبی گلیوں میں نکلے, شجر و حجر جھک کر سلام پیش کرے, ورفعنا لک ذکر. گلیوں میں جائے, آسمان کی رحمت کا بادل سایہ رحمت کر کے کھڑا ہو جائے, ورفعنا لک ذکر. شیما کہے جب محمد میری گود میں نہیں تھا میں گلیوں میں نکلتی, زمین میرے قدموں کو زخمی کر دیتی, لیکن آپ جب بھی میں نکلتی لائن میں لگتی, ڈول کنویں میں ڈالتی, بڑی مشقت سے نکالتی. آج محمد میری گود میں ہے, ابھی میں لے کے چل رہی ہوں. زمین روئی کی طرح نرم ہے, شجر و حجر سلامی کو ہے, آسمان کا بادل رحمت کو ہے. ابھی کنواں نہیں آیا, کنویں کا پانی پہلے نکل کر میرے قدموں کو چوبڑے آ گیا. ورفعنا ورفعنا. اے محبوبہ ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا, اور میرا ماننا ہے اللہ نے میرے نبی کے ذکر کو ہی اونچا نہیں کیا. میرے نبی نے زمین پہ قدم رکھے, زمین بھی اونچی ہو گئی.
آپ توجہ سے نہیں بیٹھے، ذرا بلند آواز سے، جن کو اچھا لگ رہا ہے آخری لمحات میں میرا ساتھ دیجئے۔ اللہ کے نبی نے زمین پر قدم رکھے، زمین بھی اونچی ہو گئی، دیوار سے ٹیک لگائی اونچی ہو گئی، مسجد میں گئے تو اونچی ہو گئی، محراب میں گئے تو محراب اونچا ہو گیا، بازار میں گئے تو بازار اونچا، نبی نے چادر لی تو چادر اونچی۔ اللہ کے قرآن نے محمد کی بات آئی، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح کہہ دیا، مجتبیٰ کی بات آئی، ان ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء کہہ دیا، احمد کی بات آئی، من بعد اسمہ احمد کہہ دیا، محمد کی بات آئی، محمد الرسول اللہ کہہ دیا۔ میں نے کہا قرآن ذرا بتا تو صحیح نا، کمبل کی بات کیا ہے؟ اللہ کے قرآن نے کہا یا ایھا المدثر، شہر کی بات کیا ہے؟ لا اقسم بھذا البلد۔ میں نے کہا ذرا بتا تو صحیح، نبی کا چہرہ کیا ہے؟ والضحیٰ، زلفیں کیا ہے؟ واللیل۔ میں نے کہا بشارت کیا ہے؟ اللہ کے قرآن نے کہا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ میں نے کہا ختم نبوت کیا ہے؟ اللہ کے قرآن نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ میں نے کہا رحمت کیا ہے؟ اللہ کے قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ وہ ادھر کے لیے بھی رحمت ہے، جنت کے لیے بھی رحمت ہے۔ ورفعنا آخری بات اور اجازت، حضرت بلال کو کون کون جانتا ہے؟ ذرا ہاتھ بلند کر، سارے جانتے ہیں؟ شاعر کہتے ہیں میرے آقا ہمیشہ کمال کرتے ہیں، جو بھی فیصلہ کریں لازوال کرتے ہیں، ادنا جو قدموں میں آئے اسے با کمال کرتے ہیں، کالا جو قدموں میں آئے اسے با جمال کرتے ہیں۔ میرے آقا کو شمس و قمر سے مت پہچانو، میرے آقا کو شمس و قمر سے مت پہچانو، یہ چھوٹے موٹے کام تو خادم بلال کرتے ہیں۔ وارفانا، ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، اور یہ اونچا ذکر صرف ربیع الاول کا محتاج نہیں ہے، یہ نبی کا ذکر صرف 10 یا 12 دنوں کا محتاج نہیں ہے۔ میں نے کہا ہم نے اللہ کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہر سجدہ دیا، میرے محبوب کا ذکر اونچا ہو گیا۔ او یار بولو تو صحیح، کتھوں آ کے بیٹھے ہو؟ اتھے دے ہو نا، تے میں بھی اتھے دا، میں مصری زبان چتا نہیں بول رہا، ذرا بلند آواز نہ رکھو سبحان اللہ۔ میرے نبی نے نماز پڑھی، ہم نے نماز پڑھی تو ذکر اونچا ہو گیا۔ نبی نے روزہ رکھا، ہم بھی رکھتے رہے تو ذکر اونچا ہو گیا۔ میں نے کہا ہم نے جہاد کیا، نبی کی سنت کو زندہ کیا تو نبی کا ذکر بھی اونچا، نبی کی فکر بھی اونچا، نبی کا مشن بھی اونچا، نبی کا نظریہ بھی اونچا۔ حبشے کے کالے بلال سے لے کر ابو بکر کی شان تک ہر صحابی نے محمد کے ذکر کو کیا، اللہ نے ذکر بھی اونچا کر دیا، صحابہ کو بھی اونچا کر دیا۔ کیا یا نہیں کیا؟ وارفانا۔ رمضان کے مہینے میں کون کون بندہ اعلان کرتا ہے کہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، افطاری کا ٹائم ہو چکا ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کرے، کسی نے اعلان کیا ہو کبھی؟ آپ کو مبارک ہو، آپ بلال حبشی کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں، ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ حضرت بلال کی ذمہ داری ہے کہ وہ اعلان کرتے ہیں کسی چڑھائی پہ، پتھر پہ، کسی درخت پہ، کسی چھت پہ، کسی پہاڑ پہ چڑھ کے کہ سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ ایک مرتبہ اعلان کرنے کے لیے نکلے، علماء کے لیے تحفہ ہے، اعلان کرنے کے لیے نکلے، گلی کے اندر ایک آواز ان کے کانوں میں پڑی، وہیں رک گئے، کیونکہ یہ آواز کسی عام انسان کی نہیں تھی، آقا دو جہاں کی تھی۔ بلال کے دل میں خیال آیا کہ آج دن کا آغاز محمد کے چہرے کے دیدار سے ہو جائے تو مجھے اور کیا چاہیے۔ وہیں پہ رک گئے، دروازے پہ دستک دے دی، حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا، ساتھ علی بھی موجود ہیں۔ کون علی؟ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی، علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی، علی رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، جب جب میں نے دل سے پکارا علی، علی۔ وارفانا، حضرت بلال نے دروازہ بجایا، دروازہ کھل گیا، نبی پاک موجود ہیں، 2 صحابہ اور ہیں، اور ایک علی، حضرت علی، حضرت مقداد ہیں، 5 افراد۔
سحری کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ سحری فرما رہے ہیں. حضرت بلال نے جاتے ہی کہہ دیا اللہ دے نبی کھانا پینا بند کر دیو, سحری دا ٹائم مک گیا. کھانا پینا بند کر دے, سحری کا ٹائم ختم ہو گیا. بلال نے کہا نبی کھاتے رہے. حضرت بلال کو بڑا عجیب لگا. تھوڑی دیر کے بعد پھر کہنے لگے اللہ دے نبی سحری دا ٹائم مک گیا, کھانا پینا بند کر دیو. اللہ کے نبی پھر کھا رہے ہیں. بلال کہنے لگا آج تک میری کسی بات کو چھوڑا نہیں گیا. یہ وہی پیغمبر ہے جس نے میرے قدموں کو جنت کی زینت بنا دیا. یہ وہی پیغمبر ہے جس نے میرے قدموں کو کعبے پہ چڑھا دیا. آج میری بات نہیں سنی گئی تو دل میں سوچا کہ جا کے اعلان کرتا ہوں, اعلان کر کے آؤں گا. جب اعلان سنیں گے تو کھانا پینا بند کر دیں گے. میری بات کا خلاصہ اور آخری بات کر رہا ہوں. حضرت بلال گئے, اعلان کرنے لگے. دل میں خیال آ گیا بلال اگر تو اعلان کر چھڑیا, محبوب کھانا نہ چھڑیا تو تیرے پلے کی رہ جانا ہے, تیرے پلے کیا رہ جائے گا. وہاں سے واپس آ گئے, آ کے پھر دروازہ کھٹکھٹایا, اندر آ گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا تو اعلان کرنے گیا تھا. آقا میں نے کہا میری نسبتیں تو آپ کے ساتھ ہیں. آج محمد کے بلال نے اعلان کر دیا, محمد نے کھانا نہ چھوڑا تو اس بلال کی حیثیت ہی ختم ہو جائے گی. میں اس لیے دوبارہ آ گیا, آپ کھانا چھوڑیں گے تو اعلان کروں گا. اللہ کے نبی سے تیسری مرتبہ آ کے کہا کھانا پینا بند کر دیں, سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. بلال کی بات سن کر نبی پھر بھی کھا رہے ہیں. حضرت بلال کو بڑا عجیب لگا. شدت آئی, غصے والی نہیں, عشق والی. شدت آئی عشق والی. شدت میں آ کے کہنے لگے اللہ دے نبی واللہ سحری دا ٹائم مک گئے. ایک لفظ بڑھایا واللہ. میں نے کہا مطلب کیا؟ علماء نے بتایا اللہ کی قسم, اللہ کی بلند آواز, اللہ کی قسم سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. آقا دو جہاں کے ہاتھوں میں, روایات میں آتا ہے آقا دو جہاں کے ہاتھوں میں ایک لقمہ ہے جو ہونٹوں کے نزدیک ہے, حلق میں اترنے والا ہے. بلال نے قسم کھائی. اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف دیکھا, مسکراتے ہوئے اس لقمے کو زمین پہ رکھ دیا. بلال کہنے لگے آقا یہ ایک ہے, اس کو تو کھا لیجئے. آقا نے فرمایا ذرا ٹھہر جا. وہ کہنے لگے بتائیے تو صحیح نا, 3 مرتبہ میں نے کہا آپ کھانے سے نہ رکے, پھر میں نے قسم کھائی. اب رک تو گئے ہیں, ایک نوالا بھی نہیں کھایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے بلال کو بلایا, سینے سے لگایا, سینے سے لگا کر کہا اے بلال جب تو نے پہلی مرتبہ آ کے کہا گھڑیاں تو تب تھی نہیں, اعلان تو نے کر دیا, لیکن اس وقت سحری کا ٹائم ختم نہیں ہوا تھا. میں محمد اس کے رفقا کھاتے رہے, تو نے پھر کہا ٹائم نہیں ختم ہوا تھا, میں کھاتا رہا, تو چلا گیا, تو پھر لوٹ آیا, تو نے تیسری مرتبہ کہا ابھی بھی سحری کا ٹائم ختم نہیں ہوا تھا, میں پھر بھی کھاتا رہا. اتنے میں تو نے قسم اٹھا لی, اتنے میں تو نے قسم اٹھا لی. اے بلال, آقا سے بلال پوچھتا ہے آقا پھر کیا ہوا؟ نوالا بھی چھوڑ دیا, ایک تو کھا سکتے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا اے بلال جب تو نے قسم کھائی نوالا میرے ہونٹوں کے نزدیک تھا, میں نے جنت کی طرف دیکھا, میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکلتی ہوئی نظر آئی, میں حیران ہو گیا, مجھے محبت آ گئی, مجھے تجھ پہ پیار آ گیا. اے اللہ کے نبی ایسا کیا ہوا؟ اللہ کے نبی فرمانے لگے جب تو نے قسم کھائی میں نے آسمان کو دیکھا, اللہ فرشتوں سے کہہ رہے تھے فرشتوں بھاگ کے جاؤ, وقت سے کہو اپنی اوقات میں رہے. بلال حبشی نے قسم کا جوڑی, اپنی اوقات میں رہے. بلال میں نہیں سمجھا. آقا نے فرمایا اے بلال وقت تو ابھی بھی پورا نہیں ہوا تھا, لیکن تو نے قسم کھائی. اللہ کو پتا تھا کہ کل کالے پیلے نیلے شاہ لوگ آئیں گے, بدترین کریکٹر اور کردار والے حرام زادے آئیں گے. وہ کل 1400 سال کے بعد یہ نہ کہہ دیں کہ بلال نے قسم کھائی تھی وہ پوری نہ ہوئی. اللہ نے تیری قسم کی لاج رکھتے ہوئے گھڑیوں کو سمیٹ ڈالا, لمحوں کو سمیٹ ڈالا, گھنٹوں کو سمیٹ ڈالا, منٹوں کو سمیٹ ڈالا, اور دنیا کو بتا دیا جب بات بلال کی آتی ہے تو خدا بلال کی قسم کی لاج رکھتے ہوئے وقت کو اس کی اوقات یاد دلاتا نظر آتا ہے. ورفانا
میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجئے، میرا وقت پورا ہو چکا ہے، مشن پورا ہو چکا ہے، بات پوری ہو چکی ہے۔ میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجئے، اگر بلال کی قسم کی لاج خدا رکھے تو حق نواز جنگوی کیوں نہ رکھے؟ اگر بلال کی قسم کی لاج محمد مصطفیٰ رکھیں تو ضیاء الرحمان فاروقی کیوں نہ رکھیں؟ اعظم طارق اور علی شیر حیدری کیوں نہ رکھیں؟ اشار القاسمی کیوں نہ رکھیں؟ آج 12,000 لاشوں کا بوجھ اپنے کندھے پہ اٹھانے والا احمد لدھیانوی، اورنگزیب فاروقی، اشرف طاہر، معاویہ اعظم، عبد الخالق رحمانی اور تمام رفقا کیوں نہ رکھیں؟ اللہ نے سنت دکھا دی ہے، اللہ نے عمل بتا دیا ہے، جب تک جئیں گے بلال تو بلال ہے، بلال کے قدموں پہ لگنے والے مٹی کے ذروں کا بھی دفاع کرتے رہیں گے، کریں گے، ساتھ چلیں گے، پیچھے تو نہیں ہٹیں گے، چھوڑ تو نہیں جائیں گے۔ تم ایسا کرنا، کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، تم ایسا کرنا، کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑ، بس اپنے گھر کا خیال۔